اور اس پر کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، کیا اس نے زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر یا مسافر رہتا ہے۔ مسافر سفر کے درمیان کسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے کچھ دیر کے لیے۔ آپ لاہور جاتے ہیں، رستے میں کسی ہوٹل پہ ٹھہر گئے، پیشاب کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے یا چائے پینی ہے، تو 5-10 آدھے گھنٹے کے بعد آگے چلیں گے۔ کوئی اس ہوٹل کو بنانا سنوارنا نہیں شروع کرے گا، بلکہ کوئی شروع کرے تو سب کہیں گے پاگل آدمی، جاؤ اپنی منزل پہ پہنچو، یہاں کیا تم نے شروع کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں بھی ایک مسافر کی طرح ہوں، اور فرمایا تمہارا سفر عالم ارواح سے جاری ہے۔ یہ آخرت کے مقابلے میں 2.25 منٹ کی زندگی یا 2.5 منٹ کی زندگی، یہ تمہارا تھوڑا سا پڑاؤ ہے دنیا کے اندر، یہ تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے، اور پھر اس کے بعد تمہاری منزل تو اصل جنت ہے۔ یہ انسان جنت کی مخلوق ہے، اور اس نے واپس بھی انشاءاللہ جنت میں ہی جانا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہتے تھے، میں تمہارا تو سفر جاری ہے، اور یہ تو ایک تھوڑا سا پڑاؤ ہے بیچ میں، اور تم نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں یہی سب کچھ ہے۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، اللہ اکبر، سب کو ہو اللہ اکبر۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ کتنے لوگ تھے جنہیں زمانہ گزر گیا، دنیا سے گئے ہوئے۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ آہ کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا۔ کل تک جو یہاں سمجھتا تھا یہ شہر میری وجہ سے آباد ہے، یہ جہان میری وجہ سے چل رہا ہے، یہ بزنس میری وجہ سے چل رہا ہے، یہ نظام میری وجہ سے چل رہا ہے، آج شہر خاموشاں کا مہمان بنا ہوا ہے۔ آہ کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا۔ آگے آگے مسافر کی بارات تھی، آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا ہوا۔ دنیا میں انسان آیا تھا روتا ہوا، اوپر والے ہنس رہے تھے، اے انسان اتنے اچھے عمل کر کے جا، تو دنیا چھوڑ کر جائے مسکراتا ہوا، اور اوپر والے روتے ہوئے ہوں، پھر تو مزے کی بات ہے۔ آگے آگے مسافر کی بارات تھی، کیونکہ اب اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اسی لیے نہلا دھلا کر، کپڑے پہنا کر، اعزاز و اکرام اور احترام کے ساتھ قبر کی منزل تک پہنچایا جا رہا ہے کہ اب تیری اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اب تو جانے اور تیرے نیک اعمال جانے۔ آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ جب اتارا قبر میں کہا کان میں، اب ہماری گلی میں نہ آنا کبھی، بس بھئی اب نہ آنا بس۔ جب اتارا قبر میں کہا کان میں، اب ہماری گلی میں نہ آنا کبھی، یہ سخن سن کے وہ چپ کا چپ رہ گیا۔
یہ تو وہ تھے جو کہا کرتے تھے تم نہ آؤ تو ہماری صبح نہیں ہوتی، تمہیں نہ دیکھیں تو شام نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ تھے جو کہا کرتے تھے تمہارے بن ایک گھڑی نہیں گزرتی، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سخن سن کے وہ چپ کا چپ رہ گیا، ایک جملہ بھی اسے ادا نہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے، اے آئی اس کی قبر سے صدا دوستو، آؤ گے کب تم پھر دعا کے لیے؟ اتنا تو بتاؤ نا دوستو، کب آؤ گے پھر دعا کے لیے؟ سنو تو صحیح وہ کیا کہتا ہے، اے آئی اس کی قبر سے صدا دوستو، آؤ گے کب تم پھر دعا کے لیے؟ سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، کسی کو 5 سال فرصت نہ ملے، کسی کو 10 سال فرصت نہ ملے، کسی کو ساری زندگی فرصت نہ ملے، اور کبھی قبر پہ جا کے دیکھا ہی نہیں یہ میرا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، فرصت ہی نہ ملے۔ سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، یا کوئی جب یہاں سے روانہ ہوا۔ کسی کو دفنانے آئے تو تمہاری قبر پہ پھیرا مار لیں گے، پھر دعا کر لیں گے، یا کبھی سال کے بعد کوئی عید کے موقع پہ یاد آ گئی، فرصت ملی تو دعا کریں گے۔ یہی حال سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اے آئی اس کی قبر سے صدا دوستو، آؤ گے کب تم پھر دعا کے لیے؟ سب نے مل کر کہا جب بھی فرصت ملی، یا کوئی جب یہاں سے روانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے گزرے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ اور زندگی کے سفر میں جو تھے ہم نشیں، ڈھیروں مٹی کے نیچے دبا کر گئے۔ جو ہم نشیں تھے، جو ہم سفر تھے، جو کہتے تھے تیرے بغیر تو ایک لمحہ نہیں گزرتا، کہتا ان کا بھی حال سن لو۔ اور زندگی کے سفر میں جو تھے ہم نشیں، ڈھیروں مٹی کے نیچے دبا کر گئے۔ 4 آنسو بہائے قبر تک، 4 آنسو بہائے گے قبر تک، 4 آنسو بہائیں گے قبر تک، ساتھ اس کے نہ کوئی روانہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تو ایک چند لمحوں کا قیام ہے، آخرت کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی زندگی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، قرآن خبر دے رہا ہے۔ اس کو تقسیم کر لو 70 سال کے اوپر، 2 منٹ اور چند سیکنڈ زندگی بنتی ہے۔ اگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ تو فرمایا دوسرا طبقہ جو رو رو کر اللہ کو منا لے، اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور جو تیسرا طبقہ ہے اللہ فرماتے یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، اور اس سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں، خدا کے پیارے ہیں، یا وہ نیک لوگ ہیں جو ہر نیکی میں ہر موقع پہ کوشش کرتے ہیں ہم آگے بڑھ جائیں، ہم آگے نکل جائیں۔ صحابہ میں تو مقابلہ ہوتا تھا اس چیز کا، کوئی بھی نیکی کرتا کوشش کرتے تھے میں اس نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں بڑا مالدار ہوں، حضور نے چندے کا اعلان کیا ہے، آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا نا جی، آج تو اس نیکی میں آگے بڑھوں گا۔
مال لے کر آئے. حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب سارے گھر کا مال آدھا آدھا کر دیا, آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں, آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. کہتے میں بڑا خوش بیٹھ گیا ایک طرف, آج ابو بکر آ رہے ہیں تو آج میں زیادہ مال لے آیا اور آج میں بڑھ گیا ہوں اس نیکی میں. صحابہ میں نیکیوں میں مقابلہ تھا, ہمارے اندر تو مقابلہ بھی دنیا میں ہے, مکانوں میں مقابلہ, گاڑیوں میں مقابلہ, پیسوں میں مقابلہ, بچوں کے سکولوں میں ہم تو ان مقابلوں میں پڑ گئے. نیکیوں میں مقابلہ. کچھ دیر کے بعد بابا جی بھی آ گئے, سیدنا صدیق اکبر سر پہ گٹھری رکھی ہوئی آ گئے حضور کے دربار میں. سیدنا فاروق اعظم فرماتے میں سمجھا کہ بڑھ گیا, میرا مال تو بہت زیادہ ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے محبوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور جو بھی ہاتھ لگا آپ کے پاس لے کے آ گیا ہوں. اماں جان فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ سارا مال جب پیک ہو گیا تو ابا جان یہ دیواروں پہ یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں. میں نے کہا ابا جان کس چیز کی تلاشی ہے؟ فرمایا تم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کام کاج کرنے کے بعد سوئی دیوار میں لٹکا دیتی ہو, میرے محبوب نے چندے کا اعلان کیا ہے, میں چاہتا ہوں اگر وہ سوئی گھر میں موجود ہو گھر میں نہ رہے, حضور کے دفاعی فنڈ میں جمع ہو جائے. صحابہ کا یہ جذبہ تھا, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. تو میرے محترم سامعین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور اس وقت تو مقابلہ بہت مشکل تھا, اب تو مقابلہ ہی بڑا آسان ہے. وہ تو صحابہ کا دور تھا, بڑا مشکل مقابلہ تھا. اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ساری زندگی اس کوشش میں رہا کسی نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھوں, لیکن فرمایا میں ساری زندگی ان سے آگے نہیں بڑھ سکا. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو آج تو مقابلہ ہی بڑا آسان ہے, میدان خالی پڑا ہے اور شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں. بلکہ بہت سے لوگ آ کے بتاتے ہیں مولوی صاحب اللہ کی محبت کی بات سننے کو ہی نہیں ملتی, علامے فلامے پجامے تو بہت ہیں, ہاں بڑی دھواں دار تقریریں کرنے والے تو بہت ہیں, سکالر برائے اس قسم کے بڑے بیٹھے ہیں, لیکن کوئی خدا کی محبت کی بات سنا دے, اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات سنا دے جس سے ہمارے دلوں میں اللہ کی بھی محبت پیدا ہو جائے, اس کے محبوب کی بھی محبت پیدا ہو جائے اور آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق مل جائے. ایسا کوئی خوش نصیب ہوتا ہے جس کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ یہ ذوق پیدا کرتے ہیں. تو آج کل تو مقابلہ بڑا آسان ہے.